ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی بابرکات کے نام جو وجہ تحلیق کائنات تھے، کروڑوں درود و سلام اہل بیت کے نام جو وجہ بقائے دین کائنات ہیں۔ معراج القرآن میں اصغر بیگ ایڈوکیٹ کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا عنوان ہے کیا توبہ رسول کی شفاعت سے قبول ہوتی ہے؟ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ وہو الغفور الرحیم۔ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر کوئی زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں استعمال کیے گئے الفاظ اسرفوا علی انفسہم سے مراد یعنی اپنی جان پر زیادتی، نادانی سے برائی کا ارتکاب کر بیٹھنا، جیسا کہ سورۃ النساء آیت نمبر 17 میں ارشاد ہے، انما التوبہ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنی فضل سے لازم کر لیا ہے، وہ انہی کی ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھیں یا تھوڑی دیر میں توبہ کر لیں۔ ایسوں پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح سورہ انعام آیت نمبر 54، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ إِنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بجہالۃ ثم تاب من بعد وأصلح فإنہ غفور رحیم۔ اور جب وہ تمہارے حضور حاضر ہوں، تمہاری طرف رجوع کریں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، تو ان سے فرماؤ تم پر سلام، تمہارے رب نے اپنے ذمے پر رحمت لازم کر لی ہے کہ تم میں جو کوئی نادانی سے کچھ برائی کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور سمجھ جائے تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح سورہ نحل کی آیت نمبر 119 میں فرمایا گیا ہے، اگر کوئی اپنی جان پر زیادتی کرتا ہے، نادانی میں چھوٹی چھوٹی برائیاں، چھوٹی چھوٹی زیادتیاں اور چھوٹے چھوٹے گناہ کر بیٹھا ہے، تو پھر توبہ کر لیتا ہے، جلد ہی توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ خود ہی معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتا ہے، تو ایسی صورت میں اسے اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہونا ہوگا، اور اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں ارشاد ربانی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَا ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، تیرے حضور حاضر ہوں، تیری طرف رجوع کریں، پھر اللہ سے معافی مانگیں اور رسول ان کے لیے شفاعت فرمائیں، تو اللہ کو ضرور توبہ کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کے مطابق اگر کوئی شخص اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتا ہے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیتا ہے، تو ایسی صورت میں اپنی جان پر ظلم کرنے والا، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہوگا، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ کا رسول اس کی شفاعت کرے گا، یعنی اس شخص کی معافی اور توبہ کو درست سمجھتے ہوئے اس کی مغفرت چاہے اور اس کی شفاعت فرمائیں، تو اس کی معافی کی سفارش کریں،
تو اللہ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے. یعنی اللہ کے رسول کی شفاعت ہر صورت میں قبول ہوگی. یعنی اگر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی غلطی کا، اپنی ظلم کا اور اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی شفاعت کرتے ہیں، اس کی معافی چاہتے ہیں، تو یقیناً ایسی صورت میں اللہ کو مغفرت کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا پائیں گے. یعنی اگر کوئی اپنی جان پر زیادتی کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ، چھوٹی چھوٹی برائیاں کا ارتکاب کر لیتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ خود ہی معاف کر دیتا ہے. لیکن اگر کوئی اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتا ہے، کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، تو پھر اسے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرنا ہوگا. اگر وہ اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کا رسول اس کی معافی چاہتا ہے، اس کی مغفرت چاہتا ہے، تو یقیناً ایسی صورت میں اللہ ہر صورت میں اس کے ظلم کو، اس کی گناہ کبیرہ کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ رحم کرنے والا مہربان ہے. وما علینا الا البلاغ.